جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان آ کر اس کی نماز کو غلط ملت کر دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ نمازی نہیں جانتا اس نے کتنی رکعت پڑھی ہیں۔ جب تم میں سے کوئی ایسی حالت سے دو چار ہو تو بیٹھے بیٹھے 2 سہو کے سجدے کرے۔ فرشتے تم میں سے اس شخص کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنی جائے نماز پر رہے، بشرط کہ بے وضو نہ ہو۔ دعا یہ ہے: اے اللہ اسے بخش دے، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ نیز تم میں سے ہر ایک اس وقت تک نماز ہی میں رہتا ہے جب تک نماز نے اسے روک رکھا ہو اور اپنے گھر آنے کے لیے نماز کے علاوہ اور کوئی چیز مانع نہ ہو۔ کسی شخص نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے زیادہ پاک کھانا نہیں کھایا، اور اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا کرتے تھے۔ جس شخص نے زراعت اور مویشیوں کے نگہبان کتے کے علاوہ کوئی کتا رکھا تو اس کے عمل سے روزانہ 1 قرات اجر کم ہوتا رہے گا۔ جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے کوئی اذان دے اور تکبیر کہے، پھر تم میں سے بڑی عمر والا امامت کرائے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو بیچتے، خریدتے اور تقاضا کرتے وقت نرمی اور کشادہ دلی کا مظاہرہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اپنی کمر پر لکڑیوں کا گٹھا لائے، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ دوسروں سے سوال کرے، خواہ کوئی اس کو دے نہ یا دے۔ جو شخص ایسی غیر آباد زمین کو آباد کرے جو کسی کی ملکیت نہ ہو تو وہ اس کا زیادہ حقدار ہے۔ جو شخص مر جائے اور اس کے ذمے روزے ہوں تو اس کا وارث اس کی طرف سے روزے رکھے۔ جو شخص غلہ خریدے تو اس وقت تک اسے فروخت نہ کرے جب تک اس کو پوری طرح قبضے میں نہ لے لے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، لوگ تہائی، چوتھائی اور نصف پیداوار پر زمین کاشت کیا کرتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی زمین ہو وہ خود کاشت کرے یا کسی کو دے دے، اگر ایسا نہ کرے تو اپنی زمین کو روک رکھے۔ جس شخص نے زراعت اور مویشیوں کے نگہبان کتے کے علاوہ کوئی کتا رکھا تو اس کے عمل سے روزانہ 1 قرات اجر کم ہوتا رہے گا۔ جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے کوئی اذان دے اور تکبیر کہے، پھر تم میں سے بڑی عمر والا امامت کرائے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو بیچتے، خریدتے اور تقاضا کرتے وقت نرمی اور کشادہ دلی کا مظاہرہ کرے۔ جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کر کوس مارتا ہوا بھاگتا ہے تاکہ اذان کی آواز نہ سن سکے۔ جب اذان پوری ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے، پھر جب نماز کے لیے اقامت کہی جاتی ہے تو دوبارہ پیٹھ دے کر بھاگ نکلتا ہے، اور جب اقامت ختم ہو جاتی ہے تو پھر سامنے آتا ہے تاکہ نمازی اور اس کے دل میں وسوسہ ڈالے اور کہتا ہے، یہ بات یاد کر، وہ بات
یاد کر، یعنی وہ باتیں جو نمازی بھول گیا تھا، حتیٰ کہ نمازی بھول جاتا ہے کہ اس نے کس قدر نماز پڑھی ہے۔ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا، جس روز اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ انصاف کرنے والا حکمران، وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں پروان چڑھے، وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہو، وہ 2 شخص جو اللہ کے لیے دوستی کریں، جمع ہوں تو اس کے لیے اور جدا ہوں تو بھی اس کے لیے، وہ شخص جسے کوئی خوبرو اور معزز عورت برائی کی دعوت دے اور وہ کہہ دے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ شخص جو اس قدر پوشیدہ طور پر صدقہ دے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ اس کا دایاں ہاتھ کیا خرچ کرتا ہے، اور 7 وہ شخص جو خلوت میں اللہ کو یاد کرے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اپنی کمر پر لکڑیوں کا گٹھا لائے، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ دوسروں سے سوال کرے، خواہ کوئی اس کو دے نہ یا دے۔ ایک شخص جا رہا تھا، اس کو سخت پیاس لگی تو وہ ایک کنویں میں اترا اور اس سے پانی پیا۔ جب وہ باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک کتا پیاس کی وجہ سے ہانپتے ہوئے گیلی مٹی چاٹ رہا ہے۔ اس شخص نے دل میں کہا کہ اسے بھی شدت پیاس سے وہی اذیت ہے جو مجھے تھی۔ اس نے اپنا موزہ پانی سے بھرا اور اسے منہ میں لے کر اوپر چڑھا اور کتے کو پانی پلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی قدردانی کرتے ہوئے اسے معاف کر دیا۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔